اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی شہر شعبان شہری۔ مومنین کرام، آج کا خطبہ کیونکہ لیلۃ البراءت سے 4 دن قبل ہو رہا ہے، منگل کے دن شب براءت ہے، اور شب براءت کی اہمیت عموماً ہمارے احباب تک کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شب برات کے اعمال وظائف انجام نہیں دے سکتے، اور اسی لیلۃ البراءت کی سحر کے وقت قبل فجر نزد فجر ہمارے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت، تو اس کی وجہ سے اس شب میں اور دن میں اور زیادہ برکت شامل ہو جاتی ہے۔ تو آج میں پورا خطبہ انہی 2 عنوانات پہ دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیجئے، یہ شب برات نہیں ہے، یہ شب براءت ہے، یہ لفظ غلط ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لفظ غلط بولے جاتے ہیں، ان میں ایک لفظ یہ بھی ہے، شب برات یا شب قدر کہتے ہیں۔ یہ جو 23 کی رات ہے، 19، 21، 23 یا طاق راتوں میں 25، 27، 29 حتیٰ طاق راتوں کے بارے میں بھی روایت ہے۔ تو یہ شب قدر نہیں ہے، شب قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر نہیں۔ تو یہ غلطیاں دور ہو جائے تو ذرا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کم از کم اس کی اہمیت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ خود لفظ میں بہت زیادہ معانی پنہاں ہوتے ہیں۔ مثلا براءت کا مطلب ہوتا ہے نجات۔ ایک سورت بھی ہے، سورت توبہ کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ براءت من المشرکین، براءت ہے مشرکوں سے، حضور نے براءت کی مشرکوں سے۔ تو لیلۃ البراءت کو لیلۃ البراءت اس لیے کہتے ہیں 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کو، کہ اس شب میں اللہ امت محمدیہ کے ان افراد کو جو عبادت کریں، استغفار کریں، ذکر خدا کریں، شب بیداری کریں، نمازیں پڑھیں، براءت جہنم کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ اس شب میں اللہ لکھ دیتا ہے کہ ان بندوں کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا، جو اپنی نیند کی قربانی دیں، جو اپنے آرام کی قربانی دیں۔ تو یہ ایک پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ براءت کو براءت کہتے کیوں ہیں۔ براءت من النار، یہ جہنم سے بچنے کی گویا رات ہے۔ آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے اگر اس شب میں عبادت کرے۔ اچھا، اب غلط فہمی دوسری یہ ہے کہ شب براءت میں تو کوئی خاص اعمال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کو ہم سوائے آتش بازی کے، بچپن میں یہ آتش بازی والی عید تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہماری امی بیچاری بہت زیادہ آتش بازی کی چیزیں اکٹھے کر کے رکھتی تھی، اور بس ہمارے گھر سے وہ جہاز اڑتے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے۔ حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، قطعی طور پر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک کلچر ہے۔ انڈیا میں جیسے دیوالی ہوتی ہے، تو دیوالی میں جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، یا اور جو ان کے کسٹمل ڈیز ہوتے ہیں، اس طرح مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہندوانہ کلچر سے آئی ہیں یا سکھوں کے کلچر سے آئی ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ شب براءت بڑی عبادت کی رات ہے۔ شب براءت لیلۃ القدر کے بعد دوسری اہم رات ہے، یعنی پورے سال میں سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ نائٹ جو ہے وہ لیلۃ البراءت ہے۔ فرسٹ لیلۃ القدر ہے، دوسری ہے، دوسری اہم رات ہے۔
تو جو دوسری اہم رات ہے وہ صرف چراغوں اور پٹاخوں کے لیے تو نہیں ہوگی ظاہر ہے، یا مثلاً مٹھائیاں کھانے کے لیے تو نہیں ہوگی، بالکل مٹھائیاں ضرور کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ تو یہ دوسری غلط فہمی دور کر لیجئے کہ لیلۃ البرات، جیسا کہ لیلۃ العید یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا عید کی شب میں ہمارا ایجنڈا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں وہ جو چھترے وترے ہوتے ہیں، یہ بکرے، ان کی لڑائی ہوتی ہے، تو عید کی شب میں وہ چراغ وراغ جلا کے، گیس جلا کے، ہمارے یہاں بجلی نہیں ہوتی تھی تو چراغ وہ جلاتے تھے، گیس جلاتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ لیلۃ العید جو ہے وہ چھتروں کی لڑائی کی رات، یا دن میں بھی وہی ہوتا تھا۔ تو حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ لیلۃ عید الفطر بھی، لیلۃ عید الضحیٰ بھی عبادت کی رات ہے، اس میں تو عبادت، اس میں اعمال ہیں، اس میں وظائف ہیں۔ یہی حال، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہی حال عید مباہلہ کا ہے۔ بہت کم آپ نے سنا ہوگا، اب تو خیر یہاں کے جو آڈینس ہے ان کو تو پتہ چل گیا ہے کہ عید غدیر میں جب پہلی دفعہ میں نے 1990 میں، 91 میں شاید اعمال کرائے نیو جرسی میں، تو ہمارے بزرگوں نے بڑی مخالفت کی، سفید ریشوں نے، میں تو ذرا زیادہ ینگ تھا، 29 سال کا تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی لڑکا جو ہے نا بے وقوف سا آ گیا ہے کہ کبھی عید غدیر میں بھی اعمال ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا بھائی عید غدیر کے تو بہت بڑے اعمال ہیں، اور عید غدیر کا تو روزہ ہے بہت بڑا 4 اہم روزوں میں سے۔ اسی طرح عید مباہلہ کا یہ لاسٹ ایئر پہلی مرتبہ میں نے یہاں اعمال کرائے، تو ماشاءاللہ ہمارے کچھ دوستوں نے جو خاص ہمارے کرم فرما اور مہربان ہیں، جو کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے ہماری مخالفت کا، انہوں نے باقاعدہ میسیجز بھیجے کہ مولانا کا دماغ خراب ہو گیا کہ عید مباہلہ میں بھی کوئی اعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ کے گھر میں تحفۃ العوام ہوگی، تحفۃ العوام میں ہی دیکھ لو بھائی، چلو کم از کم مولانا کو پاگل کہنے سے پہلے تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے، یہ تو کوئی مولانا کہیں اپنی طرف سے نہیں لا رہے بیچارے۔ ہاں کچھ وظائف تو وہ ہیں کہ جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ تحفۃ العوام میں نہیں ہے، یہ تحفہ درویش پڑی ہے، اس میں 90% وظائف وہ ہیں جو تحفۃ العوام میں یا مفاتی میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے، وظائف وہ الگ چیز ہے، یہ تو کامن اعمال ہے۔ تو تھوڑی سی غلط فہمی دور کر لیں، اس دفعہ لیلۃ البراۃ کو ذرا آپ امپورٹنس سے، اہمیت سے منائیں۔ یہ شب استغفار کی شب ہے، میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ اس شب میں قطار اندر قطار ہزاروں فرشتے رات بھر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پری اپروول لاتے ہیں، رزق کے بارے میں، لمبی عمر کے بارے میں، قضاء و قدر کے بارے میں، حادثات سے حفاظت کے بارے میں، مرحومین کی مغفرت کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا اس عید کے موقع پہ ہمارے لوگ مرحومین کو بھی یاد کرتے تھے، پتہ نہیں اب آپ کے ہاں کلچر یقیناً ہوگا کہ اس عید پہ وہ جاتے تھے قبرستانوں میں۔ اور میں نے یہاں پر ایک دفعہ، میرے خیال میں 2 سال 3 سال پرانی بات ہے، ہمارا ایک سینٹر ہے پینسلوینیا میں نے وہاں پر کہہ دیا، میں نے کہا بھائی آج یہ جو عید کے موقع پہ آج ہم جمع ہوں گے اور انشاءاللہ جشن بھی منائیں گے، اور ساتھ میں ہم مرحومین کا فاتحہ پڑھیں گے۔ تو ہماری بہنوں نے جو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ فاضل عالم ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ ان کو پڑھایا جائے، یہ واپس جائیں نجف کم میں دوبارہ پڑھ کے آئیں کہ کبھی اس شب میں بھی کوئی فاتحہ پڑھتا ہے۔ یعنی اب امریکہ میں آنے کے بعد ایک نیا مذہب بن رہا ہے۔ تو خیر بات بہت لمبی نہ ہو جائے، شعبان کے مہینے کے بارے میں بات یاد رکھ لیجئے، پورے شعبان کی نمازیں ہیں جیسے پورے رمضان کی نمازیں ہیں، وہ میں اپنے ٹی وی سے بیان کر چکا ہوں، آپ بے شک سن لیجئے گا، 2 قسطوں میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے۔ روزوں کا بھی ثواب ہے، اور خاص طور پہ 13، 14، 15 کے جو روزے ہیں، ایام البیض کے روزے ہیں، یا آخری 3 جو روزے ہیں، خاص طور پہ جو ملانا ہوتا ہے، حضور کی سنت تھی کہ وہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ خیر اب یہ کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش ہوتی نہیں جمعہ میں، مگر سارا لوڈ جمعہ کے خطبے پہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت بیان کرنا ہے۔ جنہوں نے موضوع دیا تھا ماشاءاللہ ان میں سے ایک بھی نہیں آیا، ہمارے دیکھ لیں، ہمارے لوگوں کے موضوع دیا تھا کہ اس پہ پڑھے، ایک بھی ان میں سے نہیں آیا۔ یہ شاہ جی گواہ، میں نے ان سے کہا تھا انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ اللہ اکبر پہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہماری قوم کو، تھوڑی سی وقت کی بھی پابندی کریں، تھوڑی سی اہمیت دیں ان چیزوں کو۔ یہ جمعہ کا جو خطبہ سننا یہ تو واجب ہے، نماز باطل ہے اس کے بعد، نماز نہیں ہے جمعے کی، اگر آپ جمعے کا خطبہ نہیں سن رہے ہیں تو نماز ہے ہی نہیں۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وقت پہ آپ آئیں گے، تھوڑا بہت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو آنے والی رات ہے، جو لیلۃ البراۃ ہے، اس میں اعمال کریں۔ جب آنا ہی نہیں ہے تو اعمال کہاں کریں گے؟ جب آئیں گے نہیں، سنیں گے ہی نہیں، کتاب تو پڑھنی نہیں ہے۔ تو یہ جو شب ہے اس کو آپ نے اس دفعہ کم از کم اہمیت سے منانا ہے، اور 15 کا روزہ ضرور رکھنا ہے، وہ بھی بہت بڑا روزہ ہے۔ 15 کا جو روزہ ہے، جو بھی ہمارے ائمہ اطہار کی ولادت ہوتی ہے، معصومین کی، حضور کی بھی کیوں نہ ہو، اس دن کا ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کو روزہ تشکر کہتے ہیں۔
17 रबीउल अव्वल को अगर आप रोज़ा रखें तो ये शुक्र का रोज़ा है, 4 बड़े रोज़ों में से एक रोज़ा है कि अल्लाह की ज़ात ने हमें वो पैगम्बर अता फरमाए। इसी तरह रजब में आप रोज़ा रखते हैं 13 रजब का, हालांकि ईद के दिन तो रोज़ा नहीं होता, मगर ये जो ईदें हैं इनमें रोज़ा होता है, शुक्र का रोज़ा होता है, तशक्कुर का, कि हम थैंकफुल हैं अल्लाह के, अल्लाह ने इतनी बड़ी हस्ती हमें अता फरमाई। यहाँ मैंने ये भी रिवायात देखी है कि जो एक रोज़ा रखेगा उसके सारे गुनाह बख्शे जाएंगे, जो 3 रोज़े रखेगा उसको अर्श से सदा दी जाएगी, अपने आमाल को दोबारा बहालाओ, तुम्हारे सारे के सारे आमाल, सारे के सारे गुनाह तुम्हारे माफ़ कर दिए गए। इस तरह इस महीने में अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा पढ़ने का सवाब है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह पढ़ने का सवाब है, ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुख़लिसीना लहुद्दीन, ये दुआ पढ़ने का बड़ा अजर और सवाब है। और एक ख़ास चीज़ जो मैं अर्ज़ करूँगा नीमा शाबान के बारे में, शब नीमा शाबान, लैलतुल बराअत के बारे में, ये बड़ी अहम बात है, इसे सुन लीजिए कि दुआए कुमैल का जो शान नुज़ूल है वो ये रात है। इस रात में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई को ये इस्म आज़म तालीम दिया था। इस रात में, ये जो रात आ रही है शब बरात, मंगल और बुध की दरमियानी रात, ये वो रात है जिसमें दुआए कुमैल दी गई है। जिस तरह कुरान लैलतुल क़द्र में दिया गया, दुआए कुमैल मौला अली ने अपने शागिर्द को इस दिन, इस रात को दी है। तो इस रात में दुआए कुमैल ज़रूर पढ़ी जाए। इसी तरीके से ये अहादीस से, अइम्मा में से, इरशादात मासूमीन में से है कि अगर कोई शख्स चाहे कि 1,24,000 अम्बिया उससे मुसाफहा करें तो लैलतुल बराअत में वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें। तो इसको आप बिल्कुल फरामोश न करें। इसमें 10 रकत नमाज है, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरतुल इखलास है, और इसमें 2 रकत नमाज है, सूरतुल फातिहा के बाद 100 मरतबा सूरतुल इखलास है, और इसमें 6 रकत नमाज भी है। इसमें एक और नमाज भी है जिसमें सूरह यासीन पढ़ी जाती है, सूरतुल मुल्क पढ़ी जाती है, वो आप कुतुब अदइया में, मफाती में और तोहफतुल अवाम में, अलैकुम सलाम, माशाल्लाह पहुँच गए, वो आप इन कुतुब अदइया में मुलाज़ा फरमा लीजिएगा, इनमें आप देख लीजिएगा, इसमें डिटेल्स लिखे हुए हैं। इस शब को ज़रा अहमियत से मनाना है और रोज़ा भी रखना है, और इस शब में अरीज़ा भी लिखना है, और क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमारे ज़माने के इमाम हैं, उनकी विलादत की शब है, तो उनको खुश करने का भी एक ज़रिया इख्तियार करना है। इमाम ज़माना को खुश करने का एक ज़रिया तो हमारा ट्रेडिशनल है कि साल में एक दफ़ा अरीज़ा लिख दिया और सारा साल उनकी मुखालफत की, उनके अहकामात की, ना नमाज ना रोज़ा ना कुछ, दिल भी दुखा रहे हैं, तकलीफ़ भी दे रहे हैं, अजियत भी दे रहे हैं। आज हमारे मॉनिटर साहब, चट्टा साहब की मौजूदगी में सुबह जो नाश्ता हुआ है सखी हुसैन शाह साहब ने करवाया है, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ को मालूम बरकत दे। वहाँ मैंने एक बात कही थी, हमारी जो कौम है अगर वो सिर्फ दिल दुखाना छोड़ दे एक दूसरे का तो ये वली बन जाएंगे। माशाल्लाह अहले बैत को रखने के बाद क्यों हमारी नमाजें या दुआएं कबूल नहीं हो रही, आप कभी सोचें। क्योंकि हम इतनी तकलीफ देते हैं कि अल्लाह ताला बैलेंस कर देता है। अल्लाह ताला कहता है ठीक है तुमने ये नमाज तो पढ़ी है, मगर साथ में मोमिन को तकलीफ भी दे दी, साथ में बहन भाई को तकलीफ भी दे दी है, माँ बाप को तकलीफ भी दे दी है, औलाद ज़ौजा को तकलीफ भी दे दी है, शौहर को तकलीफ भी हो गई। ठीक है, आपके अमाल बड़े थे, वो सारे के सारे मैंने गारत कर दिए आपकी इस तकलीफ के साथ। बहुत घाटे का सौदा हम लोग कर रहे हैं। तो इमाम ज़माना को राज़ी करने का तरीक़ा ये है कि आप इमाम के रास्ते पे चलें, जिस तरह इमाम चाहते हैं। नुवाब अरबा को जो इमाम ने ख़त लिखे हैं उनमें इमाम ने जो तौसिया की है, जो वसीयतें फरमाई हैं, जो नसीहतें फरमाई हैं कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ने की तलकीन करें, कुरान डेली बेसिस पे पढ़ने की तलकीन करें, र्यूमर्स न फैलाने की तलकीन करें, गीबतें न करें मेरे मानने वाले। इन सारी चीज़ों के बाद जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं, वो एक सिंबल भी है। शख्सियत के साथ एक सिंबल भी है कि हमारे इमाम हमें मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल कल जिस तरह मैं FBI हेडक्वार्टर में था तो मैंने वहाँ महसूस किया कि तकरीबन कोई 12 के लगभग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग थे, बल्कि वो चीफ जो न्यूयॉर्क का चीफ है वो भी इत्तेफाक से मौजूद था। तो वहीं गुफ्तगू ये हो रही थी कि अगर किसी को ये यकीन हो जाए कि FBI उसे मॉनिटर कर रही है मिसाल के तौर पर, तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार बन जाएगा। वो किसी लाइट के ऊपर कोई हरकत ख़राब नहीं करेगा, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे FBI। तो
FBI تو خیر بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ کی FBI تو ہر وقت بندے کو دیکھ رہی ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، ان کے ماننے والوں کے پاس طی الارض ہے، ان کے ماننے والوں کے پاس طی الارض ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے امام زمانہ کو مان کے بھی نمازیں پڑھنی ہیں مولوی صاحب، تو پھر ہمیں امام زمانہ کو ماننا ہی نہیں چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک، امام زمانہ کو ماننے کے بعد تو نمازیں پڑھنی ہیں. تو اس لیے میں تمام مسلمان شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں سے یہ درخواست کروں گا، ماشاءاللہ جمعے میں میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جن امیدوں کے ساتھ یہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جو بھی آل محمد کے محب ہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ بڑے معجزے ہو رہے ہیں. آج ایک بڑا معجزہ یہ ہوا کہ میں ابھی جو جا رہا ہوں عراق زیارات پہ، تو $2595 کی ٹکٹ تھی، وہ ایک سنی بہن نے خرید کے دی ہے. دیکھیے کیا معجزات ہو رہے ہیں. اس نے کہا میرے لیے بھائی صاحب وہاں دعا کر دیں، میں نے یہ منت مانی ہے کہ جب بھی ڈاکٹر بھائی جان جائیں گے میں ان کو ٹکٹ دوں گی. دیکھیے الحمدللہ یہ بھی معجزات ہیں، یہ قیامت کے آثار ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ ٹکٹیں خرید کے دے رہے ہیں شیعہ عالم کو، جائیں وہاں پر جا کے میرے لیے امام حسین کے سرانے میں دعا کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارا وہ میسیج ہے جو ہم گالیاں والیاں نہیں دیتے، ہم یہ بے جا تبرہ بازی نہیں کرتے، بے جا لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. جو بھی سنی ملتا ہے، شیعہ ملتا ہے، کرسچن ملتا ہے، یہودی ملتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو ہمارے اماموں نے سکھایا ہے. اصل میں امام زمانہ کا یہ میسیج ہے کہ لوگوں کو ہمارا محب بناؤ، لوگوں کو ہمارا دشمن نہ بناؤ. جس طریقے سے یہ ہمارے لڑکے بعض اوقات بہت غلط مغلظات والی ای میلیں یا SMS بھیجتے ہیں، اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں تو یہاں تو ہمیں ٹکا بوٹی کر دیں لوگ. ہم اگر یہاں پر بیٹھے ہیں گڑھ کے اندر اور عزت سے بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو یہ بلکہ چٹھا صاحب گواہ پوچھیں ان سے، کل میں نے کہا بھائی آج میں نے نیت کی ہے کہ آپ جو بھی نماز پڑھے گا اس کو میں کھانا کھلاؤں گا. تو میں کھانا کھلانے لے گیا، $25-30 کا بل بنتا تھا، اس نے لیا ہی نہیں. پنجاب والے لڑکے نے لیا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے نہیں لینا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے. یہ میں چاہتا ہوں ہر مومن میں یہ چیز پیدا ہو، ہر مومن اتنا خوش اخلاق ہو، اتنا کردار والا ہو. اور میں نے ہمیشہ یہی کہا جب وہ اپنے علماء کی غیبت کرتے ہیں تو میں صاف ان سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ تو ہم سے شاید بہتر ہوں، بھائی چھوڑ دیجئے بیٹا، چھوڑ دیجئے. ان چیزوں سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. تو آپ سے گزارش کروں گا اس لیلۃ البراءت میں اپنے آپ کو چینج کیجئے. رمضان میں تو انشاءاللہ ہیوی ڈیوٹی آپ کے لیے پروگرام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ لیلۃ البراءت کو صحیح طریقے سے منا سکیں اور رمضان کی ویلکم کے طور پر اس لیلۃ البراءت اور روز برات کو منائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد لآلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. I welcome those brothers to Jummah prayer who do not understand Urdu. Our first sermon was regarding the importance of Laylatul Baraat, the night between 14 and 15, which is night of repentance, night of worship, and that is the night of birth of our Imam of the time. May Allah give us capability to perform the prayers, to keep fasting, especially that day when Imam of the time was born. And may Allah please his heart from all of our actions and deeds. Our second sermon usually is regarding repentance. We invite our brothers, ourselves, toward repentance because we need repentance. We need forgiveness from Allah. The attacks of shaitan are quite often on us, and we do collectively repent and ask Allah repentance, forgiveness, especially this day when the fishes of the rivers, animals of the jungles, birds of the air, they do ask Allah, oh Allah, forgive those who are praying Jummah prayer.
عموماً ہمارا دوسرا جو خطبہ ہوتا ہے یہ دو ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے، توبہ کے بارے میں. ہم ایک نہ ایک وائرس کا ذکر کرتے ہیں توبہ کے بارے میں، کہ جو وائرس ہمیں لگ چکا ہو یا لگنے والا ہو، اس وائرس کو ہم اپنے آپ سے دور کریں. ایک وائرس جسے ہم ماشاءاللہ بالکل پش بیک نہیں کر پا رہے، وہ غفلت کا وائرس ہے. کل مجھے 26 فیڈرل پلازا میں ایک میٹنگ تھی کمیونٹی کے لیڈرز کی، علماء کی، ایف بی آئی چیف کے ساتھ اور ایف بی آئی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، آلموسٹ 25-26 لوگ تھے. ان میں مجھے دکھ ہوا ایک بات سن کر. ایک بہن بیچاری نے بتایا کہ ان کے بچے اور ان کی کمیونٹی کے بچے بلکہ ڈیریل ہو رہے ہیں، ڈرگز میں جا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. وہیں پر پھر چیف نے یہ بھی بتایا کہ آئسس کو جوائن کر رہے ہیں بروکلن کے لڑکے، جوان لڑکے بروکلن کے. 3 کو پکڑا بھی ہے، اور بھی پکڑنے والے ہیں. انہوں نے کہا کافی اور لسٹ آنے والی ہے بہت بڑی. تو وہ بہن بیچاری بڑی پریشان تھی. تو مجھ سے پوچھا چیف نے کہ آپ اپنی کوئی سجیشن دیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میری نظر میں اگر سینٹرز کو لائیو بنا دیا جائے اور کمیونٹی کے بچوں کو کریکٹر فل علماء کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، رجال دین کے ساتھ، نہ وہ ڈرگ میں جائیں گے، نہ وہ اور سیکس ہنگنگ میں جائیں گے، اور نہ ہی پھر وہ دہشت گردوں کی اپروچ میں آئیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب دماغ خالی ہوتا ہے، حدیث بھی ہے کہ خالی دماغ شیطان کا آشیانہ ہوتا ہے. اس لیے دیکھ لیجئے یہ جو سنگل لوگ ہیں، سنگل، اگر آپ کے پاس ایک بندہ شادی شدہ ہو اور ایک سنگل ہو تو آپ پریفر کریں گے نماز میرڈ کے پیچھے پڑھیں گے، کیونکہ سنگل سے زیادہ وہ متقی ہوتا ہے. کیونکہ جو سنگل ہوتا ہے اس کے ذہن میں زیادہ شیطان کک کرتا رہتا ہے، تنکے لاتا رہتا ہے، تنکے وہاں جوڑتا رہتا ہے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی، اس کو بڑا پسند کیا انہوں نے، اور کہا کہ تمام مراکز والوں نے، بلکہ تمام اہل سنت کے، میں تو ایک ہی تھا، بلکہ یہ علی بھی موجود تھے ساتھ، اتفاق سے یہ علی رضوی ہمارے، یہ بھی کل اس کے وٹنس ہیں، کہ تمام سینٹرز کے علماء نے اور لیڈرز نے اس بات سے ایگری کیا کہ اس یوتھ کو بچانے کے لیے یوتھ سیمینار رکھنے ہوں گے، یوتھ سیشن رکھنے ہوں گے. ہماری قوم بدقسمتی سے ایسے چکروں میں پڑ گئی ہے کہ یوتھ سیمینار یا یوتھ کی چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. بدقسمتی سے آپ یوتھ کے لیے کچھ بھی رکھ لیں، لوگ نہ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، نہ خود آتے ہیں. ان کے لیے اپنے چکر ہیں، ان کی دعوتیں ختم نہیں ہوتی، ان کی سوشیالوجی ختم نہیں ہوتی، ان کی دوستیاں ختم نہیں ہوتی. تو یہ ایک زنگ خطر ہے، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. خاص طور پہ یہ بچے جو ڈرگز میں جا رہے ہیں اور بچے جو حرام کھا رہے ہیں. بڑی مجھے شکایات آ رہی ہیں بچوں کے حرام کھانے کی، بہت ہی زیادہ. بڑے بڑے متقیوں پرہیزگاروں کے بچے حرام کھا رہے ہیں بلک میں. چوری ان کی بیویاں حرام لا کے دے رہی ہیں، وہ بتاتی یہ ہے کہ حلال ہے مگر حرام لا کے دے رہی ہیں. حرام کے نام پہ حلال بیچا جا رہا ہے. تو ایک وائرس جو غفلت کا ہے، پلیز اسے دور کر دیجئے. خواہ وہ وقت کی پابندی کی صورت میں ہو، یا اپنی اولاد کی تربیت کی صورت میں ہو، یا اپنی پیوریفیکیشن آف سول کی صورت میں ہو، اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کی صورت میں ہو، اپنے بہن بھائیوں سے صلہ رحمی کی صورت میں ہو، اپنے بچوں سے، اہل خانہ سے شفقت و مدارات کی صورت میں ہو. غفلت کو دور کرنا ہوگا. غفلت ہمارے تقریباً ڈیرے جا چکی ہے. یہ بہت بری چیز ہے. پھر غفلت کے ساتھ آدمی آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے مذہب سے اور دین سے. یہ میں آج آپ تمام حضرات کو، بلکہ جو لائیو جمعہ دیکھ رہے ہیں، خطبہ جمعہ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا. پہلے اپنے آپ کو کہوں گا، پھر آپ تمام حضرات کو. اللہ تعالی ہمیں غفلت سے باز رکھے. بلکہ غفلت کو میں نے روایات میں دیکھا ہے، غافل انسان کو شیطان کا دوست، شیطان کا بھائی، شیطان کا رشتہ دار تک کہا گیا ہے، کہ شیطان سے وہ بندہ رشتہ داری کر لیتا ہے جو غفلت برتتا ہے. اگنور کر دینا اس چیز کو، اس چیز کو. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آدمی کاؤنٹ ہوتا ہے، بالکل مائنر چیزوں سے آدمی کاؤنٹ ہوتا ہے. ابھی یہ اتوار جو گزرا ہے، اتوار کے دن میں ایک مسجد میں گیا، تو بحمداللہ میں سب سے پہلے جاتا ہوں، آپ کو تو علم ہے اس بات کا. میں وہاں کچھ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پہنچ گیا تھا. تو میں نے وہاں ایک 7-Eleven تھا، میں وہاں رک گیا. وہاں پر میں نے کوئی پانی وانی لیا، اور کوئی چارجر فون کا کسی نے لے لیا تھا مجھ سے، ان کو یاد نہیں رہا واپس کرنا. تو چارجر لینے کے لیے میں گیا، تو وہاں پر اس چارجر کے اور 2-4 چیزیں میں نے لی تھیں. تو کچھ پیسے بنتے تھے، تو صاحب نے، حافظ قرآن تھے ایک صاحب، انہوں نے پیسے نہیں لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی مسجد
میں آتا رہا ہوں. آپ کی مجھ سے میں نے سنی ہے, میں اہل سنت ہوں, عالم ہوں اہل سنت کا, مگر میں آپ کو جانتا ہوں, اس لیے آپ آج مہربانی کیجئے, میرے گھر مہمان رہی ہے. میں نے کہا میں تو کسی کے گھر ٹھہرتا نہیں ہوں, بڑی مہربانی. تو کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا میں ہوٹل میں ٹھہروں گا آج. تو اس بندے نے مجھ سے بات کرتے ہوئے میرے لیے ہوٹل بک کر دیا, شیرٹن ہوٹل بک کر دیا. زبردست. دیکھیے یہ ایک چیز ہے کہ انسان اگر اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے, میں اللہ کے لیے ٹائم پہ جاتا ہوں, تو دیکھیے ماشاءاللہ $200-300 کا میرا فائدہ ہی ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ جب مسجد پہ آف کریں گے تو آپ مجھے حکم کر دیجئے گا, میں آپ کو 1000 دوں, 2000 دوں, 5000 دوں, میرا چیک آپ لے لیجئے گا. تو الحمدللہ رب العالمین, اگر آپ اگنورنس نہیں کرتے, وقت کی پابندی کرتے ہیں, تو اللہ آپ کے رزق و مال میں بھی برکت کرتا ہے, اللہ آپ کو آسانیاں بھی پرووائڈ کرتا ہے. یہ آج میرا درس ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے. کرنٹ ایشوز کے بارے میں جو ہمارا دوسرا خطبہ ہوتا ہے, اس میں ایک تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ حضرات کا. بعض لوگ تو آج ڈر کی وجہ سے آئے نہیں کہ شاید دوبارہ چندہ مانگیں گے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, ایسے نہ سمجھے ہر جمعے میں چندہ نہیں مانگا جائے گا. اللہ تعالیٰ نصیحت ہدایت فرمائے. میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. پچھلی مرتبہ آپ نے جو ڈونیشن دیا, آپ حیران ہوں گے کہ پچھلی مرتبہ $7,500 میں نے ایک دن میں ریز کیا. 2000 ملک شاہد صاحب نے دیا, 2400 ہمارے ڈاکٹر رضوی صاحب نے دیا, عابد رضوی صاحب نے, 501 ملک صاحب ہیں, فیاض انہوں نے دیا, 501 اور صاحب ہیں, اور باقی آپ حضرات نے 100 200 کر کے 50 کر کے جو دیا, الحمدللہ $7,500. اس میں سے ہم نے ظاہر ہے کہ کوئی 2000 تو وہ تھا جو ہم نے پرسنل پکڑا ہوا تھا, وہ ہم نے فوراً دے دیا جن سے پکڑا تھا. $5,500 الحمدللہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے پچھلے جمعہ کو, اور آپ کی مہربانیوں سے لیٹ ادا ہوا مارگیج, مگر میرا کریڈٹ بچ گیا ہے. یہ معجزے کی بات ہے. میں نے امام حسین کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ان سے کوئی غلطی کروا دے, وہ ان سے غلطی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین کریڈٹ بچ گیا ہے اللہ کا, مگر یہ غلطی بار بار نہیں ہوگی. اب آپ سے میں گزارش یہ کروں گا, ماشاءاللہ ساری مسجدیں, سارے مرکز ڈونیشن سے ہی چلتے ہیں. آپ اگر مجھ سے کوئی توقع رکھ رہے ہیں کہ میں باہر سے کوئی لمبا چوڑا پیسہ لے آؤں گا, تو میں انتہائی کمزور آدمی ہوں, اس کی توقع بالکل نہ رکھیں. ماشاءاللہ مجھے یاد ہے ہمارے رضا شاہ صاحب یہ تشریف فرمائے, اہل سنت ہیں, یہ $100 جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں جی $100 لیں میری ممبرشپ کا. الحمدللہ میں عرض کروں گا کہ اگر ہمارے تمام بھائی, ماشاءاللہ پیسہ آپ کے پاس بہت ہے, میں نے اندازہ لگا لیا ہے پچھلے جمعے کو, پیسہ نہ ہوتا تو 7,500 کہاں سے آتا. 7,500 آنا دلیل ہے کہ پیسہ ہے آپ کے پاس الحمدللہ. تو آپ نکالا کریں, ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دوسری مسجدوں والے کہتے ہی نہیں, مولانا کہتے ہی نہیں ہیں, وہ تو خود بخود راہ خدا میں دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جو پچھلی مرتبہ آپ نے مہربانی کی. خاص طور پہ میں حاجی سلامت علی کا شکریہ ادا کروں گا, انتظامیہ میں سے, جو ہی از دا اونلی ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹر. بس ایک ہی بندہ ہے انتظامیہ میں جو کوئی تھوڑا, البتہ ہاں خلیفہ صاحب کو میں معذرت چاہتا ہوں, خلیفہ صاحب تو خیر مجھ سے بھی زیادہ ایفیشینٹ ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ 2 بندے ہیں کہ جنہوں نے واقعاً حق ادا کیا ہے سینٹر کو چلانے کا. اب اللہ کرے گا آگے بھی انشاءاللہ جو ڈھیلی ڈھالی انتظامیہ ہے اللہ اس کو ٹائٹ کرے انشاءاللہ, اور وہ بھی آئیں. دیکھ لیجئے میں نے کہا تھا کہ نہیں آئیں گے ٹائم پہ, آپ کہہ رہے تھے آئیں گے, دیکھ لیجئے آپ, یہ ان کی جب عادت بن جائے تو بالکل ٹائم پہ نہیں آتے. ہماری طرح عادت بنا لیں ٹائم سے پہلے آنے کی. الحمدللہ ہم اگر لندن میں بھی ہوں تو یہاں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے 11-12 بجے تک. لندن یو کے میں بھی ہوں, آیا ہوں میں لندن سے بھی آیا ہوں, فلائٹ لے کے جمعہ پڑھانے آیا ہوں. الحمدللہ سب سے پہلے یہاں پہنچا ہوں. ایک کمٹمنٹ ہے, اس کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کو برکتیں بھی بڑی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے. I am very thankful to those brothers from other communities who do not understand Urdu. If they will come in more numbers, I will add and I will do khutbah sermon in English entirely. I don't have